بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ زیر حراست جو اراکین تھے پی ٹی آئی کے 10، وہ اسپیکر کی طرف سے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے بعد ایوان میں پہنچ گئے، پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ گئے اور ان کی اسپیکر سے ملاقات ہوئی۔ یہ کچھ مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اراکین کی پارلیمنٹ ہاؤس میں آمد ہوئی ہے اور تقریباً کوئی 1 بجے کے قریب ان کو لایا گیا ہے۔ 11 بجے کا وقت تھا، لیکن اس سے پہلے ان کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ سیکیورٹی بڑی سخت تھی اور آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہم نے پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ دیکھی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاز صادق کی جانب سے کل ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے۔ شیر افضل مروت ان میں شامل ہیں، اس میں احمد چٹھا جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، دیگر جو اراکین 8 اور ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے جن کو حراست میں جو تھا وہ لیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ان کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی اور یہ جو کل ایک اعلان کیا گیا تھا میثاق پارلیمنٹ کا، یہ اسی کے تحت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کے تحت یہ جو ایک فیصلہ کیا گیا اور ان کو جو پھر وہ ایوان میں آج جو ہے وہ لایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی تقاریر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا اور انہوں نے اسپیکر چیمبر میں جا کر جو ہے وہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ان کے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر انہوں نے جاری کیے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ حالات کچھ اچھے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اور صورتحال بھی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، لیکن اس صورتحال کی بہتری کا فائدہ اس وقت ہی ہمیں نظر آئے گا جب کہ تحریک انصاف بھی اپنا جو ایک واضح اور دو ٹوک موقف ہے اس موقف سے تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور حکومت کے ساتھ تعاون کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے اندر تعاون کے حوالے سے جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں ان کمٹمنٹس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ تو یہ آج ایک ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر آج ان اراکین کو جو ہے وہ لایا گیا ہے اور ان کی جو یہاں پہ پریزنس تھی، ان کی جو موجودگی تھی اس کو یقینی بنایا گیا۔ اور یہ ہوتا ہے قومی اسمبلی کے جو قواعد و ضوابط ہے اس کے مطابق جو ہے یہ پروڈکشن آرڈر کسی بھی رکن کے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ جاری کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو یہاں پہ جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہوتے ہیں پولیس ان کے حوالے کرتی ہے اور جب پھر اجلاس کی کارروائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہوتا ہے ان کو باقاعدہ طور پہ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ سارا کام جو ہے نا لکھت پڑھت کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ریکارڈ کا جو ہے وہ حصہ رہے۔ ماضی میں ہوتا رہا، یوسف رضا گیلانی کو لایا جاتا رہا، سابق صدر اسد زرداری کو پروڈکشن آرڈر پہ لایا جاتا رہا اور زیر حراست جو اراکین تھے وہ پروڈکشن آرڈر پہ یہاں پہ لائے جاتے جو ہے وہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ جو پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے یہ روایت جو پارلیمانی روایت، اچھی بات ہے کہ جو اس پارلیمانی روایات کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کروایا ہے اور رات پھر انہوں نے میثاق پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک جو کمیٹی ہے، خصوصی کمیٹی، وہ بھی تشکیل دے دی ہے 18 اراکین پر مشتمل، جو کہ اس چیز کو جو ہے وہ یقینی بنائے گی کہ پارلیمنٹ کو کوئی خطرہ نہ ہو، خطرہ ہو تو اس سے کیسے نپٹا جائے، پارلیمنٹ کا وقار جو ہے اس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کیونکہ جو پچھلے دنوں ہوا 9 ستمبر کو کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر سیکیورٹی اداروں نے یا پولیس نے اراکین کو گرفتار کیا، جس کے اوپر بہت زیادہ جو تھا وہ شور شرابہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا، تو اسی وجہ سے پھر جو تھا وہ جو تحریک انصاف کے لوگ جو تھے وہ سراپا احتجاج جو تھے وہ بڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، یہ میں آپ کو اسی وجہ سے کہا کہ ان اراکین کی جو آمد ہوئی ہے یہ ایک اچھی اور یہ خوشائن بات ہے کہ اس سے جو ہے وہ ماحول بہتر ہونے میں مدد ملے گی۔ لیکن تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ہٹ درمی ضد انا جو ہے اس سے جو ہے وہ ان کو بھی پی ٹی آئی والوں کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا اور حکومت کو بھی لچک دکھانا ہوگی۔ حکومت ہمیشہ سے لچک دکھاتی ہے، بات چیت کے دروازے حکومت بند نہیں کرتی، حکومت ہمیشہ سے لچک جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ دوسری جو بات ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ علی امین گنڈا پور نے پھر ایک تقریر جو ہے وہ جاری ہے 2-3 دن غائب رہنے کے بعد، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عمران خان کا سپاہی اور یہ بھی، اور ساتھ ہی اداروں کا نام لیے بغیر ان کو دھمکیاں دی ہیں، افغانستان سے براہ راست بات کرنے کی بات کی ہے، اور یہ جو الزام تھا کہ پشاور میں پولیس کے تھانوں سے
مجرموں کو یا دہشت گردوں کو چھڑا کر جو ہے وہ انٹیلیجنس ادارے لے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، نہ میں ایسا ہونے دوں گا، اور پولیس کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور کوئی اور مذاکرات کرے افغانستان سے نہ کرے، میں وفد بھیجوں گا۔ تو وہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جگہ لے رہے ہیں، اور وہ جو پچھلے دنوں 2-3 دن غائب رہے، سافٹ ویئر تھوڑا سا اپڈیٹ کیا گیا تھا، شاید اس کا اثر نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو خبر دیتا جاؤں، علی امین گنڈا پور، پھر رپیٹ کر رہا ہوں، علی امین گنڈا پور پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یہ ملاقاتیں ان سے کرتا ہے، پچھلے دنوں اسلام آباد میں بھی ملا ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کے ذریعے کرتا ہے۔ اور بتائیں، یہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے۔ پی ٹی آئی والوں سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اور اس کے آنیاں جانیاں دیکھ لو۔ یہ جو باتیں کر رہا ہے نا، یقین مانیے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کر رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ یہ خان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، آپ کی پارٹی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور مکمل طور پر ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جو کچھ اس نے تقاریر یہاں پہ اسلام آباد میں سمجھانی میں کی، ان تقاریر کے اوپر اس نے معافی مانگی کہ یہ غلط کہہ گیا۔ مشروب مشرق یا مشروب مغرب پی کر، تو وہ انہوں نے معافی مانگی۔ کل پھر 2 دن وہ خمار اترا، پتہ چلا کہ عمران خان میرے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے معافی مانگنے والوں کو بزدل اور ڈرپوک کہہ دیا، جس میں عمر یوب اور مسٹر گوہر شامل ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، تو پھر جناب شیر ہو گیا۔ لیکن یہ سارا کچھ ٹوپی ڈرامہ ہے، سارا کچھ ٹوپی ڈرامہ ہے۔ علی امین گنڈا پور، پھر کہتا ہوں، پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اس کا دوست ہے، اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں وہ بھی موجود تھا، اور کیا بتائیں، ان کے ذریعے رابطے میں ہے۔ اور محسن نقوی صاحب کس کے نمائندے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے یہ ایک بڑی آپ کو بات بتائی ہے۔ باقی جو مرضی ان کی پارٹی کرتی پھرے، پارٹی کے اندر اس وقت وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں ہے، وہ زیادہ عرصہ وہی رہے گا۔ تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ بھیا وہ جیل میں رہے اور یہ مزے کرے، پارٹی کو ٹیک اوور کر لے۔ یہی علی امین گنڈا پور کی ایک پلاننگ ہے کہ میں بانی پی ٹی آئی کی اسی طرح کی میں باتیں کر کے پارٹی کو ٹیک اوور کر لوں، اور خان صاحب جو ہیں وہ مزے سے اندر ہی رہیں۔ یہ اس کا سارا جو ہے نا وہ ایک کھیل ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار میں آپ سے اسی وجہ سے الفاظوں کو دہرا رہا ہوں، تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھ لیجیے گا، اس کے لہجے میں اور تلخی آئے گی۔ یہ پنجاب حکومت کو مزید دھمکیاں دے گا، وفاقی حکومت کو مزید دھمکیاں دے گا، ٹھیک ہے جی، اور جلسے جلوسوں کا بھی پھر بھی اعلان کرے گا۔ 15 دن جب پورے ہو جائیں گے چڑھائی کرنے کا، پھر اڈیالہ کی طرف جانے کا اعلان کرے گا۔ لیکن یہ سارا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہوگا، دکھانے کے لیے ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، اور مقصد اس کا صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ کوشش کرے کہ جناب میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں۔ یہ معاملات ہیں، تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں اگر پی ٹی آئی کے کارکن سمجھنا چاہتے ہیں تو، کیونکہ جس طرح کے یو ٹرن ان کے قیدی نمبر 804 لیتا ہے، وہ اس معاملے میں محاکنگ ہے، اسی طرح کے یو ٹرن جو ہیں وہ یہ مسعود بھی لیتے ہیں، انہوں نے بھی ان سے سیکھا ہے، تو وہ مجھانیاں پہنا ہوئی ہیں۔ تو جناب یہ سلسلہ ہے، تو یہ اب حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ خواجہ آصف نے ٹھیک بات کہی ہے۔ اس نے کہا جی یہ بانی پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتا ہے، بالکل لینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ یہ اس وقت پارٹی کے اندر چونکہ حکومت تو صوبے میں اس کی ہے، تو وہ اسی کو معاملے کو آگے لے کر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے نالج میں لا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اور گیم چل رہی ہے۔ یہاں پہ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور پوری پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی حکومت کے ساتھ شامل ہو کر مساق پارلیمنٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہی جماعت جو گنڈا پور ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کیا، گنڈا پور کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اغوا نہیں کیا، میں تو وہاں پہ میٹنگز میں تھا، میں وہ اعلیٰ حکام کے ساتھ میٹنگ تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اغوا نہیں ہوا تھا، ترجمان کہتا ہے جی نہیں وہ اغوا نہیں ہوا تھا، عمران خان کہتا تو کون سچا ہے کون جھوٹا تھا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ وہ پھر اس نے صحیح بات کی ہے گنڈا پور، اس نے کہا جی میرے دل میں جو کچھ ہے میں بتا نہیں سکتا۔ بھائی اس لیے تم بتاؤ نا، سچ بتاؤ تم کہاں تھے، خود پتہ چل جائے گا۔
کہ عمران خان سچا ہے یا تم سچے ہو. بیرسٹر گور کچھ کہہ رہا ہے, عمر یوب کچھ کہہ رہا ہے, تم کچھ کہہ رہے ہو, عمران خان کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ جو کھچڑی سی پکائی نا, پوری اپنی جماعت کو بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ کنفیوز کیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں زیر حراست جو اراکین آئے ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں, تقریر کریں گے, سلسلہ جاری ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. تو وہ بھی اب اپنا جو ہے وہ دلوں کا حال بتائیں گے کہ ان کو پارلیمنٹ سے اندر کس نے گرفتار کیا, کس کے اوپر جو تھا وہ سارا لوگ تھے, کون لوگ تھے جو گرفتار کرنے آئے, پولیس کے لوگ تھے, سیکورٹی ایجنسیوں کے لوگ تھے, ایف سی تھی, کون تھا, وہ سارا بتائیں گے. لگ پتہ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا. ویسے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے. تو ابھی جو پی ٹی آئی ہے نا, جاتے جاتے آپ کو بتا دوں, یہ 2-3 حصوں میں, ایک پارلیمانی حصہ ہے اس کا, ایک یہ سیاسی پارٹی ہے, ایک گڈھا پور ہے. یہ عجیب و غریب, اور ہر ایک کا قبلہ الگ ہے, ہر ایک کی لائن بھی جو ہے وہ الگ ہے. اور خان کچھ کہتا ہے, یہ کچھ کہتے ہیں, اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ اس طرح ایسے چلا رہے ہیں نا کہ آپ یقین مانیں کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی, کارکنوں کو بھی, یوتھیا ان کو جناب بالکل انہوں نے وہ کیا ہوا ہے پریشان. وہ کبھی اس کے پیچھے ڈگڈگی بجاتے ہیں, کبھی اس کے پیچھے ڈگڈگی بجاتے ہیں. اصل بات کوئی نہیں بتاتا, اور ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنا معاملہ فٹ کرنے کے چکر میں ہے. یہ ایسا ہے, یہ سب بات اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.